خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج کی ویڈیو میں روت کی کتاب کا مختصر سا بیان ہوگا اور یقیناً آپ کو اس کتاب کے بارے میں جاننے میں بہت مزہ آئے گا، لطف اندوز ہوں گے آپ، کیونکہ یہ کتاب ایک کہانی پر مشتمل ہے اور یہ کہانی بہت خوشگوار ہے۔ جب میں نے روت کی کتاب پڑھی تو مجھے بہت مزہ آیا اور میں نے خدا کے کلام میں سے بہت کچھ باتیں سیکھیں۔ تو میں نے سوچا کہ جب بھی آپ روت کی کتاب کو پڑھیں تو آپ اس سے پہلے روت کی کتاب کو جانیں کہ روت کی کتاب کا تعارف کیا ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حالات نامساعد ہوں تو جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ روت اور اس کی ساس نومی کے حالات و واقعات پڑھیے اور دیکھیے کہ ایک دلیر اور وفادار عورت نے مشکل حالات کا کیسے مقابلہ کیا۔ وہ کامیاب رہی اور اسے داؤد بادشاہ کی پردادی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روت کی کتاب کی خصوصیت کچھ یوں ہے کہ روت کی کتاب کا ایک خوبصورت واقعہ ہے جو کئی باتیں سکھاتا ہے۔ مثلاً خدا کے ارادے اور مقاصد غیر متوقع طور سے پورے ہوتے ہیں۔ خدا وفادار لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ خدا کی شفقت اور بھلائی صرف پیدائشی یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے ہے۔ خدا سارے لوگوں کی فکر اور نگہداشت کرتا ہے اور ان کی روزانہ زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ روت کی کتاب کی وجہ تصنیف کچھ یوں ہے کہ روت کی کہانی اسرائیلی قوم کے لیے لکھی گئی۔ یہ کتاب ان پر ثابت کرتی ہے کہ خدا اپنے ارادے اور مقاصد پورے کرنے کے لیے صرف یہودیوں کو نہیں بلکہ دوسری قوموں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ روت اسرائیل کے کسی قبیلے سے نہیں بلکہ مواب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنے آبائی خاندان کے تحفظ کو خیرباد کہہ دیا اور اسرائیل میں آ گئی تاکہ اپنی بے سہارا ساس کے ساتھ رہے اور اس کی نگہداشت اور خدمت کرے۔ اس کتاب کی آخری آیات یعنی 4 باب 13 تا 22 میں بیان ہوا ہے کہ کسی طرح روت اور اس کی اولاد اسرائیل کے عظیم ترین بادشاہ داؤد کے آباء و اجداد بنے۔ روت کی کتاب کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ روت کی کتاب کے واقعات کا تعلق قاضیوں کے زمانے سے ہے۔ یہ داؤد کے اسرائیل کا بادشاہ بننے سے تقریباً 200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ داؤد 1000 قبل مسیح میں برسِ اقتدار آیا۔ اس کتاب میں مذکور بہت سے الفاظ، اصطلاحات اور رسم و رواج اس زمانے کے ہیں، مگر کہیں کہیں مستعمل زبان اور قوانین کا تعلق بعد کے زمانے یعنی تقریباً 250 قبل مسیح سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات آخری اور حتمی صورت میں اس زمانے کے صدیوں بعد لکھے گئے جب یہ پیش آئے تھے۔ روت کی کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ روت کی کتاب ایک مختصر واقعہ ہے جس کے کردار بہت دلچسپ ہیں اور انجام خوشگوار اور تربیہ ہے، مگر اس میں خدا اور اس کے لوگوں کے بارے میں ایک اہم پیغام ہے۔ اس کتاب کو یوں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ روت کا ملک مواب چھوڑنے کا فیصلہ اور پھر روت اسرائیل میں۔ مواب کے بارے میں اگر ہم مختصر سا پیغام دیکھیں تو مواب کا ملک بحر مردار کے مشرق میں تھا۔ مواب کے لوگ اسرائیل کا حصہ نہیں تھے، وہ ابراہیم کے بھتیجے لوط کی نسل سے تھے۔ مصر سے ملک موعود کنعان کو آتے ہوئے راستے میں اسرائیل مواب میں ٹھہرے تھے۔ مواب کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور اسرائیل کے دشمن تھے۔ یقیناً میرے عزیزوں، آپ کو یہ جو مختصر سا تعارف تھا جو روت کی کتاب میں سے تھا، آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا یہ سن کر۔ یقیناً اب جب آپ روت کی کتاب کو پڑھیں گے تو ایک نئے انداز سے پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے کسی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو آپ اس کو بھی کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز کے وسیلہ سے برکت پائے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔